بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات گئے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے حوالے سے بڑی افواہ پھیل گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس حوالے سے تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی جگہ کیا ڈاکٹر بابر اعوان پھنس گئے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ رانا ثناءاللہ اینڈ کمپنی کی تاریخی رسوائی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت میں 5 رکنی لارجر بینچ کے جو کمنٹس ہیں، جو ریمارکس ہیں، وہ بڑے آپ کو سنانے والے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن شروع میں بتا دوں کہ عمران خان نے وفاقی حکومت کو جن حالات کے اندر اتمام حجت کے لیے مذاکرات کی دعوت دی ہے، بہت سارے طبقہ ملامتیہ کے صحافی اس کو عمران خان کی کمزوری قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے عمران خان کو دستخط شدہ اسمبلی کی تحلیل کی سمری جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ کے پی کے کی سمری بھی کل پہنچنے جا رہی ہے۔ اگلے 7 دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور جس غیر سنجیدگی کا وفاقی حکومت اس وقت مظاہرہ کر رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ معیشت مکمل طور پر برباد ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب حنیف عباسی جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان پنڈی جاتے ہیں، پنڈی کو چھوڑیں، اسلام آباد میں آئے، میں شہباز شریف کا منت ترلا کرتا ہوں وہ یہاں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر آئیں، اور میں کنونس کروں گا کہ 1 مہینہ پہلے اکتوبر سے ستمبر کے اندر الیکشن کروا لیتے ہیں۔ اب یہ بات کر رہا ہے حنیف عباسی جیسا بندہ، تو اب اس کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، آپ خود اندازہ کریں۔ لیکن میں آپ کو توہین عدالت کیس کے پہلے ریمارکس رکھنے ہیں، تاکہ آصف غفور صاحب کے حوالے سے جو اس وقت خبر ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں۔ عمران خان جب 25 مئی کو انہوں نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ گیا تھا اور کہا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ ریڈ زون اور ڈی چوک کی طرف آپ نے نہیں آنا۔ اس پر عمران خان نے عمل درآمد بھی کر دیا تھا، لیکن چونکہ وہ راستے میں تھے تو ان تک وہ پیغام اس طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ کہتے رہے ڈی چوک کی طرف آنا ہے، تو کچھ لوگ یہاں ڈی چوک کے قریب بلیو ایریا کے اندر پہنچ گئے تھے، اور باقی جو ہے ان کو سینٹوریس کے پاس جو ہے انہوں نے خطاب کر دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اس وقت وفاقی حکومت کے سامنے تھی، لیکن جب ابھی یہ لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا گیا، پورے اسلام آباد کو بند کیا گیا، تو پھر حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچی کہ عمران خان نے آپ کے احکامات کی پہلے بھی توہین کی ہے، اور اب دوبارہ وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کر رہے ہیں، لہذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اب اس پر 5 رکنی بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں وہ سماعت کر رہا ہے کہ آیا یہ وفاقی حکومت کی درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ آج جو 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے، اس میں رانا ثناءاللہ وزارت داخلہ کے وکیل کو جس طرح آج انہوں نے صحیح طریقے سے سوال کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، جو آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ سلمان بٹ یہ وکیل ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان 24 مئی سے ہی ڈی چوک جانے کی کال دے رہے تھے، وہ عدالتی حکم سے آگاہ تھے۔ یہ بات ریکارڈ سے ثابت ہے۔ انہوں نے جواب میں غلط بیانی کی ہے، پہلے اپنے اور بعد میں وزیر اعلیٰ کے جیمرز کا بیان دیا ہے۔ اس پر جسٹس مظہر علی نقوی آج جو ریمارکس آئے ہیں ججز کے، اس کے بعد نون لیگی اس وقت وہ تتے توے پہ جیسے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ججز کے خلاف بڑے آج بیان بازی ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ خبر میڈیا پر اس طریقے سے بریک نہیں ہوئی، تو اس لیے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے۔ جسٹس مظہر علی نقوی نے کہا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے جو شہادتیں ریکارڈ کرے، حکومت کی درخواست پہلے ہی غیر مؤثر ہے، توہین کا معاملہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عدالت چاہے گی تو کارروائی کرے گی، کوئی ایک عدالتی فیصلہ دکھا دیں جس میں غیر مؤثر کیس میں توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہو۔ لانگ مارچ حکومت کے خلاف احتجاج تھا، ڈسپلن سے ہونے والی پریڈ نہیں تھی۔ یہ بڑے عام ریمارکس ہیں کہ بھئی اس میں کچھ نہ کچھ irregularities تو ہوتی ہیں، اور پھر جو سپریم کورٹ نے حکومت کو کہا کہ آپ کنٹینر ہٹا دیں، پرامن طور پر مظاہرین کو آنے دیں، تو وہ بھی تو آپ نے نہیں آنے دیے۔ اب چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے خود معلومات مانگی تھی جو سامنے لائی گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جانے اور معلومات جانے، درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ بھئی تم کیا لینے آئے ہو سپریم کورٹ کے اندر؟ چونکہ توہین عدالت کا معاملہ تو عدالت اور اس بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو جسٹس اعجاز الحسن نے
مزید کہا کہ 25 مئی والا کیس تو سپریم کورٹ نے نپٹا دیا تھا، موجودہ درخواست 25 مئی والے حکم کا تسلسل کیسے ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے کیس غیر مؤثر ہونے پر ختم کیا تھا، حکومت کیسے متاثرہ فریق ہے جو توہین عدالت کی کارروائی شروع کرائے؟ پھر چیف جسٹس نے کہا اس وکیل کو جو رانا ثناء اللہ کی وزارت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا کہ عدالت کے سامنے مواد آ گیا ہے۔ عمران خان کا موقف بھی، عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں عدالتی حکم کا علم نہیں تھا، حکومت صرف معاونت کر سکتی ہے، فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، عدالت نے دیکھنا ہے کہ کن حالات میں کیا ہوا تھا۔ 25 مئی کو حالات کشیدہ تھے، مظاہرین کسی کے کنٹرول میں نہیں تھے، لارجر بین نے جب سماعت شروع کی تو لانگ مارچ ختم ہو چکا تھا، کس نے یہ کیا کہا اور کیا کال دی گئی تھی، سب حالات کا جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے ڈی چوک پہنچنے والے مقامی تھے یا لانگ مارچ کا حصہ تھے۔ اب اس پر مزید اسی طریقے سے جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا اس سے ہم متاثر نہیں ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات کی ویڈیوز اور ٹویٹس پیش کی ہیں آج، لیکن اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ کہا گیا پھر جسٹس مظاہر علی نقوی کی طرف سے کہ عدالت کے سامنے بیانات دینے پر پابندی نہیں ہے، آپ نے انہیں غلط ثابت کرنا ہے، حکومت فوجداری کارروائی چاہتی ہے تو اس کے تقاضے بھی سمجھے۔ تو اس طریقے سے، لیکن یہاں پر ایک معاملہ بڑا عجیب ہوا ہے اور وہ یہ کہ عدالت نے کہا، ججز نے، کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی بنے گی بھی تو یہاں پر چونکہ عمران خان کے بہاف پر ڈاکٹر بابر اعوان اور فیصل چودھری موجود تھے، عمران خان تو وہاں موجود تھے اور اس کو ثابت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسد عمر اگر وہاں گئے بھی ہیں تو انہوں نے عمران خان کو بتایا ہے نہیں بتایا، یہ آپ عدالت کے اندر ثابت کریں گے۔ اب یہ تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے کہا جی وہ اڑ کر گئے، لیکن یہاں پر عدالت نے یہ ضرور کہا کہ عمران خان کو بچانے والے جو وکلاء ہیں جنہوں نے ان کے بہاف پر یہ یہاں پر وعدہ کیا تھا وہ اس پورے معاملے کے اندر پھنس سکتے ہیں، تو انہیں عدالت کی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے اور یہ عدالت کا استحقاق ہے، لیکن جو حکومت ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ قابل سماعت درخواست ہوگی نہیں ہوگی۔ تو 5 رکنی لارجر بینچ کے جو آج ریمارکس ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ توہین عدالت جس پر بڑا تقیہ کیا ہوا تھا اس حکومت نے، وہ تو اڑ جائے گی اور اس پہ عمران خان پر وہ بننے نہیں جا رہی۔ لیکن کیا ڈاکٹر بابر اعوان وہ عمران خان کی جگہ پر قربانی کا بکرا بننے جا رہے ہیں؟ اس معاملے پر ظاہر ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے یہ معاملات بھی سیٹل ہو جائیں گے۔ اب ایک بڑی خبر جو ہے وہ افواہ کی صورت کے اندر پھیل رہی ہے، یعنی افواہ سازی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے پاکستان کے معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، پھر نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے، عمران خان نے اپنے پارٹی ورکرز کو باقاعدہ ہدایات جاری کی ہیں کہ نئے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی بیان بازی آپ نے نہیں کرنی، لیکن چونکہ گزشتہ روز کچھ عام تعیناتیاں ہوئی ہیں اور نئے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں، اس دوران جو ہے یہ افواہ پھیلی ہے کہ جیسے ڈی جی آئی ایس آئی وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب یہ افواہ ہے، ظاہر ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت چونکہ وہ سمجھتے ہیں جب سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے، لیکن میں نے چیک کیا تو یہ کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے، یہ پراپیگنڈا ہے۔ اب جنرل آصف غفور کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر وہ پہلے اس سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہے، ان کی عوام کے اندر اچھی ریپیوٹ ہے، اور جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ تھوڑا عوام کے اندر ان کی وہ پذیرائی نہیں رہی۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک گزارش کروں گا، یعنی ہمیں چونکہ پاکستان کے اندر سول سپریمیسی نہیں رہی، یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی بے جا مداخلت رہی ہے اور یہ تمام جماعتوں کو اس حوالے سے گلہ ہے اور اس کا اعتراف خود سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کر چکے ہیں۔ لیکن اب ہمیں بجائے اس کے کہ یعنی ہمیں بات تو رکھنی پڑتی ہے جب کوئی افواہ ہو، تو اب یہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ان کو کیا لگایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی کنفرم نیوز اس وقت تک نہیں ہے۔ اس وقت تک یہ پراپیگنڈا ہے یا یہ ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اور جب میں نے اپنے دوست ہیں ہمارے، آپ کو علم ہے انتہائی کریڈیبل آدمی ہیں فیصل تارڑ صاحب، جب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ دراصل آج جو ہے
وہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کی برتھ ڈے ہے، اور وہ برتھ ڈے جو ہے مختلف لوگوں کے پاس جو ان کی تصاویر تھی مختلف مواقع پر ایونٹس پر لی ہوئی تھی، تو برتھ ڈے کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، تصاویر ساتھ شیئر کی، پھر کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ ان کو نیا DGI SI لگایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے اس کے علاوہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں سول سپریمیسی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس طرح کا جو پراپیگنڈا ہے کہ فلاں لگا رہے ہیں فلاں آ رہا ہے، بھائی پہلے والے بھی ٹھیک ہیں، وہ معاملات کو اگر غیر سیاسی چلائیں گے تو ان کو بھی عوام کو سیلوٹ کرے گی، اور اگر وہ عوام کو سیلوٹ کریں گے تو اگر جو ہے وہ تبدیلی کوئی یہ آئے وہ آئے دوسرا تیسرا، اس سے پاکستانی عوام کو اور ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس وقت تک یہ جو افواہ ہے یہ محض افواہ ہے، کوئی یہ خبر نہیں ہے، کوئی اس کی ایتھینٹسٹی نہیں ہے۔ برتھ ڈے کی وجہ سے شاید یہ زیادہ گمان ہوا ہے کہ شاید یہ رات گئے جو جس طریقے سے افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جنرل آصف غفور وہ شاید DGI SI لگنے جا رہے ہیں، کوئی اس حوالے سے خبر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جب تک یہ کنفرم خبر نہ ہو کوئی اس حوالے سے، تو ہمیں بجائے افواہ پھیلانے کے ہمیں پاکستان کے جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے اس پر اعتماد کا اظہار کر کے یہ یقین کرنا ہے کہ اب تک جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر انوالو نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو پھر اس پر جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔